بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو 11ویں جماعت۔ ہم نے کل اپنے چوتھے سبق کا آغاز کیا تھا اور وہ ایک افسانہ ہے جس کا عنوان ہے نیا قانون۔ آپ سب اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے زبان شناسی کے اصلاحات تعلم کو مکمل کرنا ہوتا ہے تاکہ ان کا اطلاق سبق پر ہو، ادب پر ہو اور اس سے ہمارے پڑھنے کی رفتار بہتر ہو، اور اس میں اگر آپ کو اس دوران میں یا اس کو پڑھنے کے درمیان میں کسی طرح کی کوئی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس پہ ہم پہلے سے ذہنی طور پہ تیار ہوں اور سوالات ہمارے پاس تیار ہوں۔ ٹھیک ہے جی، زبان شناسی ہے اور لیکچر نمبر 1 ہے، یعنی چوتھے سبق کو ہم نے آج پہلے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ سبق کیا ہے یا حاصل تعلم کیا ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے چند تصاویر ہیں جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا۔ سب سے پہلی تصویر ہے دہی کی، اس کے بعد ناک اور اس کے بعد گھاس۔ ٹھیک ہے، ان تینوں تصاویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک ایک جملہ بنانا ہے کہ جس سے ان تصاویر کی تذکیر و تانیث یا ان کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو جائے۔ دہی کا بنائیں، دہی کا بنائیں، دہی کا جملہ بنائیں۔ شاباش، یہ دہی بہت مزیدار ہوتا ہے۔ ہم اس کو دہی بہت مزیدار ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک جملے کہ ناک، خوشبو نہیں، ایسا جملہ آپ نے بنانا ہے کہ جس سے ناک کا مذکر یا مؤنث ہونا واضح ہو جائے، اس کا ناک یا اس کی ناک، اس طرح سے آپ بنائیں۔ ناک ٹیڑھی ہے اور ہری ہری گھاس کے ہرا ہرا گھاس، ہری ہری گھاس۔ اچھا جی، اب ان میں سے کون سے جملوں کی تذکیر و تانیث، کس لفظ کا مذکر یا مؤنث ہونا درست ہے، کس کا غلط ہے، یہ میں ابھی آپ لوگ اس پہ سوچیں مزید۔ ہم انشاءاللہ میں آپ کو سبق کے آخر میں بتاؤں گی کیونکہ یہ میں نے اپنی کلاس کے بچوں سے ان کو پوچھ کے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، حاصل تعلم پہ بات کرتے ہیں۔ آج کا حاصل تعلم ہے ہمارا تذکیر و تانیث اسماء اور ضمائر کی فہم رکھتے ہوئے زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کو روزمرہ گفتگو اور تحریر و تخلیق میں استعمال کر سکیں۔ ایک چیز تو ہے جی آج سیکھنے والی تذکیر و تانیث، ایک چیز ہے آپ کے پاس اسماء اور ضمائر۔ اس میں ضمیر سے آپ سب لوگ واقف ہیں، جب ہم کسی نام کی جگہ پہ جو بھی ضمائر استعمال کرتے، جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، اور ضمیر کی جگہ ضمائر ہے، جیسے میں، وہ، تم، تمہارا، انہیں، ان کا، ہمارا وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم نے آج جو چیز کرنی ہے کہ اسماء اور ضمائر کی جو تذکیر و تانیث ہے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ ضمائر کی جو تذکیر و تانیث ہے وہ افعال کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر فعل جو ہے وہ مذکر یا مؤنث میں ہوگا تو اسی طرح سے اس کی تذکیر و تانیث بھی بدل جائے گی۔ تو اس طرح سے ہم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ اسماء کی جو تذکیر و تانیث ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اصولوں کو سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھتے ہوئے جو زبان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو بھی جو ابتدائی سرگرمی کروائی اس کا یہی مقصد تھا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، آپ کے خیال میں آپ مجھے اب یہ بتائیے کہ تذکیر و تانیث کی غلطیوں کا ہماری روزمرہ بات چیت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آیا کوئی فرق پڑتا ہے اگر ہم تذکیر و تانیث کی غلطیاں کریں تو؟ نہیں پڑتا؟ پڑتا ہے فرق۔ اگر آپ مذکر کو مؤنث بولیں، مجھے بخار ہوتی ہے، تو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ آپ سننے والے جو ہیں ان کو بھی برا لگے گا، آپ کے جملوں سے، آپ کی بات سے وہ بوجھل محسوس کریں گے، کیونکہ کسی بھی زبان کی خوبصورتی جو ہے نا وہ اس کے اصول و ضوابط، اس کے قواعد کے پہ عمل کرتے ہوئے یا اس سے مطابقت رکھتے ہوئے بولنے میں، اس سے مطابقت رکھتے ہوئے یا ان کو طے کردہ جو حدود ہیں، معین کردہ جو حدود ہیں، ان میں بات چیت کرتے ہوئے
یا تحریر کرتے ہوئے اس کی جو اصل خوبصورتی ہے، اصل جو اس کا حسن ہے، رعنائی ہے اس زبان کی، وہ تبھی سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو تذکیر و تانیث کی غلطیاں ہمیشہ ہمارے گفتگو کو بوجھل کرتی ہیں، بے معنی کرتی ہیں. جی، تذکیر و تانیث کے عمومی اصول آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، میرا خیال ہے ابتدائی جماعتوں سے، جماعت اول سے بھی پہلے. ٹھیک ہے. یہ تذکیر و تانیث کے کچھ اصول ہیں. جیسے ہم جاندار اور بے جان اسماء کی تذکیر و تانیث کرتے ہیں، رشتوں میں تذکیر و تانیث کرتے ہیں، ہے نا. اور پھر اسی طرح سے ان رشتوں کو، یا جس طرح سے ہم کرتے ہیں تذکیر و تانیث میں تبدیل کرتے ہیں، اسی طرح ہم ان کے جملے بناتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ مذکر ہے تو اس کا جملہ اس طرح سے بنے گا، اور مؤنث کو ہم کس طرح جملوں میں استعمال کریں گے. اردو زبان میں اگر ہم تذکیر و تانیث کے معاملے کو دیکھیں تو کچھ غیر حقیقی اسماء ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ معاملہ الجھاؤ کا شکار ہے. ٹھیک ہے. بے جان اسماء کی تذکیر و تانیث قیاسی ہوتی ہے، ہمارے خیال پہ، قیاس پہ مبنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا. وہاں پہ تو تذکیر و تانیث آسان ہے نا، جہاں پہ نر اور مادہ ہے، مذکر اور مؤنث ہے تو آسان ہے. جہاں پہ ہمارے پاس بے جان اسماء ہے تو وہاں پہ ہم پھر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا، ایسے اس میں ہر اسم اپنی جگہ پر یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث. یہاں غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی پہچان کے ہم چند اصول آج پڑھیں گے. اور جیسے مذکر اسماء، سب سے پہلے اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں تو مذکر اسماء میں اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات ہمیشہ مذکر معنوں میں استعمال ہوتی ہیں. الرحمن، الرحیم، الہادی، الباری، القدوس، الجبار، یہ تمام صفات، یہ تمام جو صفاتی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ، یہ تمام ہم ہمیشہ مذکر معنی میں استعمال کرتے ہیں. الباری، الہادی، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے تذکیر و تانیث کا یہ اصول پڑھا کہ اگر ہمارے پاس کسی لفظ کے آخر میں چھوٹی یہ ہوگی تو اس کو ہم مؤنث معنی میں لیں گے، جیسے چینی. ٹھیک ہے. بلکہ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے، ہاں جی، لیکن ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ایسے نام بھی ہوں جیسے الباری ہے، الہادی ہے، تو وہ بھی مذکر میں ہی استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کو بھی ہم مذکر کا صیغہ لکھتے ہوئے کریں گے. اچھا، اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو اس میں بھی جو درویش، ہمیشہ ہم کہتے ہیں درویش، درویش اگر ہم خاتون کے لیے کہیں تو اس کے لیے درویشہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ وہ خاتون درویش ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ مذکر معنی میں استعمال ہوگا. نبی، گویا، کیا گویا کو کبھی آپ جو گویا ہوتے ہیں اس کو گوائن لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے نا، تو یہ مذکر اسماء ہے. شہبالا، ہم زلف، تو ان کو آپ اپنے ذہن میں واضح کر لیجئے کہ تمام ہمارے مذکر اسماء ہیں. اسی طرح بہت سے جانور اور پرندے ایسے ہیں کہ جن کی تذکیر و تانیث ہمیشہ جو مذکر معنی میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے الو، آپ الو کو ہمیشہ نر معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ نے اس کے لیے تانیث لکھنی ہوتی تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ مادہ الو. آپ یہ نہیں لکھتے کچھ بھی اس کو بگاڑ کے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جیسے کچھ اصول ہم نے پڑھ رکھے ہیں، تو ان کے لیے یہ اصول نہیں ہے کہ آپ ان پہ عمل کرتے ہوئے ہر مذکر جاندار کی مؤنث بھی بنائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر باز، تو کیا آپ اس کو مؤنث لکھتے ہوئے بازی لکھیں گے؟ یقیناً نہیں. باز ہمیشہ مذکر معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے لیے مادہ کی بات کریں تو ہم مادہ باز لکھتے ہیں. اسی طرح سے خرگوش، سام، کوا، عقاب، طوطا اور چیتا. اگر ہم اصول و ضوابط کی، قواعد کی بات کریں تو یہ الفاظ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں. ہاں، ہم اپنی بات چیت میں طوطا کے ساتھ طوطی بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں یا کہانیاں بنائی جاتی ہیں تو ایک طوطا اور ایک طوطی رہتے تھے، اور لکھا اس کو جاتا ہے طوطا، ایک طوطا اور اس کے ساتھ مادہ طوطا رہتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے جتنے مہینے اور دن، ان تمام کے نام جو ہیں وہ ہمیشہ مذکر میں استعمال ہوتے ہیں. مہینوں کے نام، خواہ وہ عربی مہینے ہیں محرم، صفر، انگریزی مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یا دیسی مہینے ہیں جیسے ساون، بھادوں، جیٹھ، ہاڑ وغیرہ، ان تمام کو ہم نے ہمیشہ مذکر معنوں میں استعمال کیا، اور یہ مذکر معنوں میں مذکر اسماء کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، سوائے جمعرات کے.
جمعرات کو ہم مؤنث میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی تمام دن مذکر میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن جمعرات جو ہے اس کو ہم مؤنث میں لکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تمام دھاتیں اور جواہرات، ان کے نام ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے سونا، ٹھیک ہے، تانبا، پیتل، لیکن جب بات آ جاتی ہے چاندی کی تو وہ اس سے مستثنا ہے، چاندی کا کو ہم مؤنث میں کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم مؤنث کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں چھوٹی یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ سب پہ نہیں آتا، یہ اصول سب پہ لاگو نہیں، دیہی پہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو چاندی جو ہے اس کو ہم مؤنث میں شمار کریں گے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دھاتیں، ہیرا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، تو ان تمام کو ہم نے ہمیشہ مذکر معنوں میں استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سیاروں اور ستاروں کی بات کریں تو ان کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مذکر ہے۔ کیا زمین بھی مذکر ہے؟ نہیں، زمین کو ایک مؤنث لیا جائے گا۔ اب یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، اور باقی تمام سیارے جو ہیں یا ستارے جو ہیں ان کو ہم مذکر میں پڑھیں گے، جیسے عطارد ہے، زہرہ ہے، سورج، چاند ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں، اس کا ایک اصول یہ ہے کہ شہروں کے نام ہم نے جاننے ہو، تو تمام شہروں کے نام بھی مذکر میں ہمیشہ بولے جاتے ہیں، سوائے ایک شہر کے۔ انڈیا کا ایک شہر ہے، اس کو جس وقت ہم بولتے ہیں تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے اگر اس کو ہم دلی بولیں۔ دلی پہ آپ کو پتہ ہے نا محاورات بھی بنائے گئے ہیں، تو دلی کا لفظ جب آئے گا تو یہ مؤنث ہے، لیکن اگر ہم دہلی کہیں گے تو یہ مذکر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تمام شہروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دلی بولیں گے تو وہ مؤنث ہوگا، اور اگر دہلی بولیں گے تو اس کو ہم مذکر بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تمام دریاؤں اور سمندروں کے نام مذکر ہیں، جیسے دریائے راوی، دریائے جہلم۔ سمندروں کی بات کریں تو بحیرہ عرب، بحر ہند، لیکن جب ہم دریائے گنگا اور جمنا کی بات کرتے ہیں تو گنگا اور جمنا یہ دونوں مؤنث معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، مؤنث اسماء کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم پہاڑوں کی بات کریں تو تمام پہاڑوں کے نام مذکر ہیں، جیسے کوئی ہمالیہ، کوئی سلیمان، نانگا پروت، کوہ احد یا کیٹو وغیرہ۔ تمام زبانوں کے نام بھی مؤنث بولے جاتے ہیں، مثلاً فارسی، عربی، انگریزی، پشتو، سندھی، پنجابی، براہوی، ٹھیک ہے، یہ تمام بھی مؤنث میں بولے جاتے ہیں۔ اگر ہم نمازوں کی بات کریں تو تمام نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، مگر نماز جنازہ ہمیشہ مذکر معنوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ نماز جنازہ کا جب ہم کہتے ہیں تو وہ مذکر معنی میں بولتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض فارسی، ہندی اور عربی کے اسم ایسے ہیں جن کے آخر میں ہے آتا ہے۔ اب یہ فارسی کے بھی ہو سکتے ہیں، ہندی کے بھی اور عربی کے بھی، ان کے آخر میں ہے آتا ہے تو ان کو ہم مذکر بولتے ہیں، جیسے ہمیشہ، انشا، حقہ، روزہ، روزہ اور نسخہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کچھ اسماء جسامت میں بڑے ہونے کی وجہ سے مذکر بولے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ مذکر اور مؤنث کے کچھ اصول ہیں نا جن کی وجہ سے ہم ان کی تذکیر و تانیث جو ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو کچھ اسماء اپنی جسامت میں بڑے ہونے کی وجہ سے مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے پیالہ، اس کو اگر ہم اس کا چھوٹا پن کیا ہے، پیالی کہیں گے تو وہ مؤنث ہو جائے گا، لیکن وہ چونکہ اپنی جسامت میں حجم میں بڑا ہے تو اس لیے ہم اس کو مذکر بولتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ، ان تمام اسماء کو آپ کو پتہ ہے نا مکبر بھی کہتے ہیں، بھی آپ کے لیے ایک پہچان۔ اسی طرح تختہ، تھیلا، ٹوکرا، ان تمام الفاظ کو مؤنث بنانے کے لیے ہم مصغر کر لیتے ہیں، چھوٹا کر لیتے ہیں، جیسے پیالی، پہاڑی، تختی، تھیلی، ٹوکری، تو اس وقت فوراً سے ان کی جو جنس ہے وہ بدل جاتی ہے، وہ مؤنث ہو جاتی ہے، اور اس کا ہے حذف ہو جاتا ہے اور چھوٹی یہ لگا دی جاتی ہے نا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کی تذکیر و تانیث بدل جاتی ہے، ان کی جنس بدل جاتی ہے۔ اب جب ان کی جنس بدلے گی تو اسی طرح ان کے
ساتھ جو ضمائر لگیں گے اور افعال لگیں گے تو ان کا پورا جملہ بھی بدل جائے. بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف یا حرف ہے نہیں ہوتا، لیکن زبان ان کو ہمیشہ مذکر بولتے ہیں. ہم نے ایک پہچان پڑھی تھی نا کہ وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں الف اور ہے آتا ہے ان کو ہم مذکر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اہل زبان الف اور ہے جن کے آخر میں نہیں ہوتا ان کو بھی مذکر بولتے ہیں. جیسے دن، نقش، بت، وزن، میل، قلت، فوٹو، اخبار، ہوش، عیش، مرہم، تار، درد، مرض، کلام، آبشار، خواب، کھیل وغیرہ. اب جن بے جان اسماء کے آخر میں جائے معروف ہو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، یعنی چھوٹی یہ ہو. جیسے پگڑی، چھری. اب اگر میں یہاں سے یہ ہٹا دوں پکڑ تو یہ مذکر ہو جائے گا. اس کے آگے سے یہ ہٹا کے الف لگا دوں، چھرا بنا دوں تو یہ مذکر ہو جائے گا. اسی طرح کرسی ہمیشہ کرسی ہی بولی جاتی ہے. ٹوپی، کھڑکی. تاہم موتی، اب وہی بات کہ یہ ضروری نہیں کہ اگر اس کے آگے جائے معروف ہوگی تو وہ مؤنث بولے جائیں گے. موتی ہم کبھی بھی مؤنث نہیں بولتے. اس نے اپنی قمیض پر موتی ٹانکا، موتی ٹانکی نہیں کہا جاتا ہے نا. اسی طرح سے دہی کھٹی نہیں کہا جاتا، ہی کو ٹھنڈی نہیں کہا جاتا. اور پانی، پانی کو ہمیشہ ہم مذکر بولتے ہیں حالانکہ اس کے آخر میں بھی جائے معروف آتی ہے. تو یہ وہ کچھ اصول ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے، جن کو سیکھتے ہوئے آپ نے تذکیر و تانیث کا استعمال کرنا ہے. اور یہ وہ اسماء ہیں کہ جن کی تذکیر و تانیث آپ کو واضح ہوگی تو آپ کریں گے. اچھا، ضمائر کی تذکیر و تانیث افعال کے مطابق ہوتی ہے. جیسے اگر ہم قاری کی بات کریں تو قاری تلاوت کر رہا ہے، اور یہی جس وقت مؤنث ہو جائے گی تو قاریہ ہو جائے گی، تلاوت وہی رہے گی لیکن فعل بدل جائے گا. ٹھیک ہے، ضمیر، اس میں ضمیر کے ساتھ اس کا فعل بدل جائے گا، وہ ضمیر کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، قاریہ تلاوت کر رہی ہے، تلاوت اپنی جگہ قائم رہے گا لیکن اس کا اس میں ضمیر کے ساتھ اس کے جو تذکیر و تانیث ہے وہ افعال کے ساتھ. اچھا جی، ان سب کو پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد آپ لوگ کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی سرگرمی رکھی ہے. کچھ الفاظ ہیں جیسے دن، نقش، بت، وزن، میل، قلت، فوٹو، اخبار، عرض، کلام، انتظار، خواب، کھیل وغیرہ. ان تمام کا استعمال کرتے ہوئے آپ ایسے جملے بنائیے، واضح جملے بنائیے جن میں ضمائر کا استعمال بھی ہو اور ان سے جملوں میں تذکیر و تانیث بھی واضح. ٹھیک ہے، تو جلدی سے آپ 5 منٹ کا وقت لیجئے اور اس کو کیجیے. ہاں جی، آپ سب لوگوں نے جملے سوچ لیے، اس پہ بنا لیے، شاباش. اچھی کوشش ہے، جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کو اس جماعت کے وقت کو مکمل ہونے کے بعد جب آپ کو فارغ وقت ملے تو اس میں کر لیجیے گا. اچھا، ہم نے اس کو مشق میں کس طرح سے دیا؟ مشق میں ہمارا سوال نمبر 7 ہے، ذیل میں دیے گئے غیر حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث کو سمجھتے ہوئے جملوں میں استعمال کریں اور مربوط تحریر تخلیق کریں. بیاج، قانون، آگ، ناک، چہرہ، طوفان، فساد، حکا، کچہری اور خبر. اب میں آپ کو اضافی طور پہ جو کام دے رہی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ سبق میں سے لیے گئے. آپ نے ان کا استعمال کرتے ہوئے دوبارہ سے جملہ سازی کرنی ہے، ایک مربوط تحریر تخلیق کرنی ہے. آپ نے اس آپ کی سہولت کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ کریں گے کیا. سب سے پہلے آپ نے اس سبق کو پڑھنا ہے. اپنے ہاتھ میں ہمیشہ ہائی لائٹر رکھا کریں. جہاں جہاں جن جملوں میں یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کے استعمال پر غور کیجیے اور سمجھیے کہ وہ مذکر میں استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث اسم کے طور پر استعمال. وہاں سے اس کا استعمال سیکھیے، اس جملے کو ہائی لائٹ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ پورا سبق پڑھ کے سبق سے بھی واقف ہو جائیں گے، ان الفاظ کے تذکیر و تانیث سے، ان کے استعمال سے بھی واقف ہو جائیں گے، اور پھر ان کو ان الفاظ کے استعمال کرنے میں آپ کو آسانی رہے گی تحریر لکھنے میں. اچھا جی، اس کو مشقی سوال کے بعد آپ لوگوں کے اضافی طور پہ ایک ورک شیٹ بنائی ہے جو اسی حاصل تعلم پر ہے. یہ ڈراپ باکس میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ لیں اور اس ورک شیٹ کو بھی آپ نے مکمل. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا کام جس میں ہم نے اپنا زبان شناسی، حاصل تعلم، تذکیر اور استعمال سیکھا. انشاءاللہ ہم اپنے چوتھے سبق کے اگلے حاصل تعلم کے ساتھ پھر ملیں گے. اپنا یہ کام مکمل کر لیجیے اور ویکینڈ بھیج دیجیے. اللہ حافظ، شکریہ.